بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مزدور کا ایمان اور یقین۔ ناظرین، موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا زوروں پر تھی۔ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، دکاندار اور گاہک، آجر اور مزدور اونی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران اپنی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بیٹھے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا۔ نیلے آسمان پر تیرنے والے سورج کی تپش سے اپنے سرد جسم کو گرمانے لگا، اور جو ہی کوئی سفید بدلی سورج کے سامنے آتی تو اس کا دل کملا جاتا، اور جب وہ پیچھے ہٹ جاتی تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا، اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الاپنے لگتا۔ ابھی وہ اس خوش نما منظر کا نظارہ کر ہی پا رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بلڈنگ کی چھٹی منزل کے بیرونی حصے پر پڑی، جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر اوندا گرنے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس بیچارے نے حلال لقمے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کمند سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے 8ویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے بیرونی حصے کی رگڑائی کر رہا ہے، اور خون مجمد کر دینے والی شدید ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے۔ اسے ایک ہاتھ سے کمند پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھ کر اس بوڑھے بزرگ کا دل دہل گیا کہ خدا نخواستہ اگر کمند ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین اوندا گر پڑے گا اور اس کا منکا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسکین مزدور کمند کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا ہانپتا کانپتا آہستہ آہستہ 8ویں منزل کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ سرخ اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا۔ اگر رحمت خداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کا ہاتھ سے کمند چھوٹ یا ٹوٹ جاتی۔ اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ 8ویں منزل تک پہنچایا، اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارکردگی کی عمدگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کے کام کا پروگرام بنانے لگا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے اعضاء بدن چور چور ہو چکے تھے، اور یہ تھوڑی دیر سستانا چاہتا ہی تھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ ادھر بوڑھے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی۔ اس سلسلے میں اس کی نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی۔ اس نے اسے وضو کرایا اور اس کی ویل چیئر کو قبلہ رخ کر دیا۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی ناقوانی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی، اور دوبارہ اپنی ویل چیئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا۔ اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بلائے طاق رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آجر کی خیر خواہی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درختوں کے خشک پتے اور سوکھی گھاس کے تنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہا ہے تاکہ اسے تاپ کر اپنے ٹھٹھرتے بدن کو حرارت پہنچا سکے۔ ابھی وہ بیچارہ آگ سیکنے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آ کھڑی ہوئی، اور اس سے ایک ڈھول نما پیٹ اور گنجے سر والا ساہوکار باہر نکلا، اور اس نے حقارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا کہ تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تو سارا دن آگ ہی تاپتا رہا ہے اور ذرا برابر کام نہیں کیا۔ مزدور نے کہا کہ نہیں جناب، اگر آپ دن کو چکر لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آ جاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ مزدور نے کہا کہ نہیں جناب، میں سچ اور حق بات کہتا ہوں۔ آجر نے کہا کہ آج سے تو کام سے فارغ ہے، آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا، یہاں سے چلا جا اور کسی دوسرے کو بیوقوف بنا۔ مزدور بولا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، میرا گمان یہ تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی اس کے متعلق ہدایت دیں گے اور میرے حال پر ترس کھائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، میں دیکھوں گا تجھے، میرے علاوہ کون مزدوری پر رکھے گا۔ تو مزدور نے کہا کہ اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فراہم کرے گا۔
بندہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سلگتی آگ چھوڑ دی اور بغیر مزدوری لیے چل پڑا۔ اس کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اور یہی کپڑے اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ بوڑھے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اسے کہنے لگی کہ معاف کرنا مسلمان برادر، میرا دادا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس کے پاس چلیں۔ نوجوان حیرانی سے کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے حالانکہ میرا اس سے تعارف ہی نہیں، معاف کرنا بہن، وہ کہاں ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا کہ نوجوان، میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان نے کہا کہ محترم، آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ نوجوان، چند منٹ پہلے جو کچھ یہاں ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ بزرگ نے کہا کہ ہاں، اور اسی لیے تو میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا کہ اے محترم بزرگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غرض سے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بیمار والد اور بوڑھی والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے ان کی طرف بیچتا ہوں، اور اس سلسلے میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے۔ محترم بزرگ، اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی، اور کتنے سارے ڈاکوؤں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا۔ جب کبھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ، مجھے حلال روزی عطا فرما، کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا اور اس کی خاطر حلال کسب میں عار محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں۔ اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانے لانے کا حکم دیا۔ وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی، حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہیں تو تو بہترین مسلمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ معاشرت یعنی رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیم ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ ادنے درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا کہ اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تکبر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی، جس کی پاداش میں اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا کہ یہ کیسے اور کہاں اور کب ہوگا؟ شیخ نے کہا کہ انشاءاللہ صبح ہم رجسٹرار کو بلا کر عقد رجسٹرڈ کروا لیں، آپ یہیں رات بسر کریں، لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنے پوتی کو بلایا اور پوچھا،
بیٹی اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دیں اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔